نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اختتام کے بالکل قریب ہے۔ ماہ مقدس کے حوالہ سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ پہلے روزہ سے اس کے فضائل اور اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کے طریقے اور ماہ مقدس کی جو تاریخی اہمیت ہے، ہماری جو روشن تاریخ ہے اسلام کی، تو اس ماہ مقدس میں جن شخصیات کا تذکرہ آتا ہے ولادت یا وفات کی صورت میں، ان کا ذکر بھی جاری ہے۔ تو آج کے درس میں ہم ذکر کریں گے اس مقدس خاتون کا جس نے پوری تاریخ انسانی میں سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ہستی ہیں۔ چند دن پہلے ان کی بیٹی کا ذکر ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ آج ان کی مقدس ماں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی بیٹی اتنی شان والی ہے، ان کی ماں کتنی شان والی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سن 10 نبوی میں رمضان المبارک کی 10 یا 11 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس حوالہ سے ان کی خدمات اور ان کا تعارف ہم ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال کر ہم تک یہ کلمہ طیبہ پہنچایا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے 2 دفعہ بیوہ تھی۔ ان کے دونوں شوہروں کا انتقال ہوا اور ان سے اولاد بھی تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد جناب خویلد کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ مالدار اور تاجر آدمی تھے، تو سارا مال ان کی ملکیت میں آیا۔ تو یہ تاجرہ تھی لیکن خود سفر نہیں کرتی تھی، لوگوں کو اجرت پر بھیجتی تھی اپنا مال دے کر۔ اور 2 دفعہ جب بیوہ ہو گئی تو اب یہ ارادہ کر لیا کہ اب شادی نہیں کرنی، لیکن ان کا کریکٹر اور کردار اتنا صاف تھا کہ ان کا لقب طاہرہ مشہور تھا کہ پاکیزہ خاتون ہے۔ بس آتی بیت اللہ کے قریب بیٹھتی، بیت اللہ کا طواف کرتی، اور بڑی نیک صالح، اور مکہ والے ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے کہ پاکیزہ خاتون ہے۔ تو اسی دوران جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت کا تذکرہ ہونے لگا۔ ابھی اعلان نبوت سے تو بہت وقت باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25ویں برس میں داخل تھی۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ ارادہ کیا کہ محمد کو اپنا مال دے کر شام بھیجا جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کر کے اس تمنا کا اظہار کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرما رہے تھے جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے جدا ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں، ضرورت ہے تو آپ کو چلے جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال دے کر اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا اور کہا کہ ذرا محمد پر نگاہ رکھنا، یہ کیسے کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، واپسی پر مجھے حالات بتلانا۔ یہ میسرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا ہے تو اس نے تو اس سفر کے لمحے لمحے پر عجائبات ہی دیکھیں۔ یہ دیکھتا تھا کہ جب سخت دھوپ لوگوں کو ستا رہی ہوتی تو جس طرف محمد چلتا تھا بادل ان کے اوپر سایہ کر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں ان کا استقبال کرتی تھی، اور امانت دیانت میں تو یہ حیران رہ گیا کہ کمال ہے، اتنی امانت دیانت صداقت ہے۔ اس طرح شام کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اس مال سے پہلے سے دگنا نفع ہوا، اور واپسی پر جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ تو ان کی سہیلی جو تھی نفیسہ، وہ بڑی کلوز ان کی سہیلی تھی، اور اس کو پرسنل سیکٹری بھی بعض لوگوں نے کہا ہے۔ ان کے تجارت کے معاملات میں وہ مشورے دیتی تھی۔ تو یہ دونوں چھت پہ کھڑی اس قافلے کو دیکھ رہی تھی، تو اس نفیسہ نے کہا خدیجہ دیکھتی نہیں ہو، عجیب بات ہے، یہ قافلے میں جس طرف محمد چلتا ہے بادل کا ٹکڑا بھی ادھر چلتا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئی، اور وہ پہلے یہ کہہ چکی تھی کہ بس اب جو شادیاں کرنی تھی کر لی، اب ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن یہ عجائبات دیکھ کر اور امانت و دیانت دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی کے سامنے اظہار فرمایا کہ اگر میں نکاح کروں تو میرا نکاح ان سے ہونا چاہیے۔ تو سیدہ خدیجہ ان کی سہیلی نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں بات چلاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے بات کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ دو، میں بات چلاتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، 25 سال کی عمر تھی، اور آ کر حضور سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ میرے پاس تو مہر کے پیسے ہی کوئی نہیں، اور کوئی گھر کا نظام چلانے کے لیے خرچہ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب ان کی سرپرستی کر رہے تھے، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے چند ٹکوں پر بکریاں چرا کر زندگی بسر کی ہے۔ ابو طالب ان کی سرپرستی کر رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے گھرانے کو بھی پالا ہے۔ وہ غریب آدمی تھے ابو طالب بھی، کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ اور پھر یہ احسان حضور علیہ السلام نے اس طرح بھی اتار دیا کہ جناب علی المرتضیٰ کو بچپن سے حضور نے کفالت میں لیا، اور آخر تک اپنا داماد بنا کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سرپرستی میں رکھا ہے۔ تو وہ احسان دنیاوی بھی اتار دیا، سرپرستی والا بھی، اور ویسے بھی گھرانہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو میں اس لیے شادی نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی خاتون آپ کے لیے منتخب کی جائے جس کے پاس مال بھی ہو، جمال بھی ہو، کردار بھی صاف ہو، طہارت اور پاکیزگی بھی ہو، اور وہ مہر اور جتنی ضرورتیں ہیں اس کا انتظام بھی ہو جائے تو پھر۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر شادی کرنے میں کوئی عار تو نہیں ہے نکاح کرنے میں؟ تو اس نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار ان کو پیغام نکاح بھیج چکے ہیں اور وہ رد کر چکی ہیں، اور میں تو فقیر غریب آدمی ہوں، اس لیے کہاں وہ اور کہاں میں۔ تو اس نے عرض کیا کہ آپ ہاں کر دیں تو ادھر سے تو پہلے ہی ہاں ہے۔ تو
آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چچا سے پوچھتا ہوں، چونکہ وہ سرپرستی فرما رہے تھے، تو جناب ابو طالب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رشتہ قبول کر لیں۔ اب یہ نکاح ہوا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25ویں برس میں تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا یہ جب نکاح ہوا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مستشرقین اور کفار نے اور بعض نام نہاد مسلمانوں نے ان سے متاثر ہو کر یہ باتیں کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اتنے نکاح کیوں کیے۔ تو یہ جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، میں ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ذرا اس کا جائزہ لے لیں کہ آپ علیہ السلام نے 11 خوش قسمت خواتین سے نکاح فرمائے ہیں جو اللہ کے فرمان کے مطابق ہماری مائیں ہیں۔ اور اس کی تفصیل کیا ہے آپ دیکھیں نا، 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح ہے اور وہ 40 سال کی عورت سے ہے، اور پھر زندگی کے 25 سال اسی خاتون کے ساتھ گزارے ہیں، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں رہ گئیں، تو تب ایک عورت تھی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ شادی کر لیں تاکہ یہ بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والی کوئی عورت تو ہو۔ تو تب دوسرا نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ سے، جبکہ حضور کی عمر 50 سال اور سیدہ سودا کی عمر 51 سال تھی۔ اب یہ شادی بھی ضرورت کی ہے، اور پھر یہ تقریباً 5 سال تک یعنی 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر اللہ کے حکم پر، کیونکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہو جو میرے پیغمبر کو بالکل قریب سے دیکھے اور آپ کی پرسنل اور گھریلو زندگی کو امت تک منتقل کر دے۔ تو ظاہر ہے بیوی ہی وہ کر سکتی ہے، بیوی سے زیادہ پرسنل اور قریب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان خواتین کا انتخاب کیا، اور یہ تقریباً سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 55 برس سے اوپر چلی گئی، 56 سے لے کر 59-60 تک یہ آپ علیہ السلام نے باقی جو نکاح فرمائے ہیں 9، یہ سب اسی اثنا میں ہیں، جبکہ بالکل بڑھاپا اپنے شباب پہ چلا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی نکاح سیکس کی وجہ سے نہیں کیے، بلکہ اللہ کے حکم پر شریعت کے لیے کیے۔ اب اسی دوران اسی اثنا میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح ہوا ہے، اور کیوں ہوا؟ آپ علیہ السلام نے خود نہیں کیا، بلکہ جبرائیل امین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لائے اور ریشمی روحانی رومال میں لپیٹ کر آپ کو دکھائی اور فرمایا کہ اللہ نے یہ عورت آپ کے لیے بطور بیوی منتخب کی ہے، اس کو قبول کر لیں۔ اور وہ ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے جتنے نکاح فرمائے نا، باقی 10 ان میں کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے، تو ان میں کہیں نہ کہیں غم موجود ہے، اور غم زدہ عورت شریعت کو اور دین کو اتنا کیچ نہیں کر سکتی کہ اس کے حافظے میں کمزوری موجود ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کا انتخاب اس طرح ہوا کہ ایک ایسی عورت ہو جو بالکل خالی الذہن ہو، اور وہ پوری طرح شریعت کو محفوظ کر کے امت تک منتقل کرے۔ اور یاد رکھیں اس کام کے لیے ابو بکر کی بیٹی کام آئی۔ آپ دیکھیں نا، سیدنا صدیق اکبر نے جتنی قربانیاں دیں ان میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا حال بھی قربان کیا، مستقبل بھی قربان کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال ہو گئے تو تب نکاح ہو رہا ہے۔ تو اب بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ اب چند سالوں کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، اور یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد عورت دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ
اللہ فرما رہے ہیں وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، جو ایک بار نبی کے نکاح میں آ جائے بس یہیں رہے گی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو بیٹی کا حال بھی قربان ہے، مستقبل بھی قربان ہے۔ وہ تو 18 سال کی تھی جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور دوسرا نکاح تو وہ نہیں کر سکتی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے یہ قربانی بھی اللہ نے ابو بکر کے حصے میں رکھی، اور پھر سیدہ عائشہ نے اس منصب کو ایسے نبھایا نا کہ صحابہ کو جب مشکل پڑ جاتی تھی مسائل میں تو بڑے بڑے اکابر صحابہ سیدہ عائشہ کے در پہ آ کر مسئلہ پوچھتے تھے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں وہ اپنی طبعی خواہش کے اوپر نہیں، شریعت کی تکمیل کے لیے۔ تو ان میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہو رہا ہے۔ 25 سال حضور علیہ السلام کی عمر اور 40 سال ان کی عمر، اور آپ علیہ السلام نے یہ نکاح فرمایا، اور اس خاتون نے حضور کی خدمت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی اور آپ کے ساتھ ایسا محبت اور پیار کا سلوک رکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر گئی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خدیجہ کی محبت میرے ایک ایک روئے میں اتری ہوئی ہے۔ اب یہ بتایا کہ بیوی سے محبت کرنا سنت ہے۔ آج کوئی یہ بات کر دے کہتے ہیں رن مرید ہے، اور عرب کا معاشرہ اس سے بھی عجیب تھا۔ ہمارے معاشرے میں اب اتنی باتیں نہیں جتنی عرب کے معاشرے میں تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو ایسے رد کیا کہ ایک مجلس میں ایک صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدنی دور میں کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ علیہ السلام تو غرض سوال سمجھ گئے نا کہ ان نئے نئے کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، ان کے دلوں میں تو وہ جاہلیت والی باتیں تو ہیں۔ تو اس نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اب وہ سوال ہضم نہیں ہوا، جواب ہضم نہیں ہوا۔ اس صحابی نے عرض کی نہیں میرا مطلب ہے مردوں میں سے۔ تو آپ بھی سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کے باب سے۔ پھر بھی حضرت عائشہ کا نام پہلے لیا تاکہ اس کے دل میں جو جاہلیت والی بیماری ہے ساری نکل جائے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے از حد محبت تھی، اور انہوں نے بھی کسی قسم کی قربانی دینے میں کوئی دریغ نہیں کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے محبوب ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا، غریب دیکھا، تو ہم نے خدیجہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کو مالدار کر دیا۔ انہوں نے سارا مال حضور کی خدمت پہ لٹا دیا، جان بھی لٹا دی۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں گئے، دیکھا ایک قبیلہ ہے بہت غریب ہے اور بڑے فقر و فاقہ میں ہے۔ آپ علیہ السلام کے رگ و ریشہ میں ہمدردی تھی۔ آپ علیہ السلام واپس آئے تو چہرہ مبارک پر پریشانی کے اثرات، اور چادر لے کر لیٹ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ میں نے ایک قبیلہ دیکھا ہے بہت خستہ حال ہے، غریب ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، لیکن کیا کروں میرے پاس تو مال ہی کوئی نہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مکہ کے یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا ان کو بلا لائیں۔ حضور علیہ السلام ان کو بلانے گئے تو سیدہ خدیجہ نے گھر کے صحن میں سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ حضور علیہ السلام واپس آ کے جب اس کے ساتھ بیٹھے تو آپ علیہ السلام دوسری طرف سے نظر نہیں آتے تھے، اتنی قربانی۔ اور پھر ان سرداروں کو کہا تم گواہ رہو یہ سارا مال میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال لیا اور ان غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ قربانیاں اس خاتون کی ہیں جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے از حد محبت ہوتی چلی گئی۔ تو بہرحال یہ ان کا مبارک تذکرہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان کی کیفیات میں اضافہ کرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ
کہ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کی خصوصیت ہے، یاد رکھیں پوری تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہونے کے بعد جس نے سب سے پہلے دیکھا وہ یہی خوش قسمت خاتون ہے، اس لیے کہ غار حرا سے حضور کھا رہے تھے اور سب سے پہلے اسی خاتون کو زیارت ہوئی اللہ کے نبی کی۔ پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ کہا جاتا تھا، لیکن اب اسی نے سب سے پہلے دیکھا جب حضور محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بھی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا مبارک ذکر جاری ہے، انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اصحاب و اہل بیت کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔